اللہ کا یہ حکم ہے وَاشْكُرُوا لِي، شکر کرو. اپنے بچوں کو، بچیوں کو گھر میں شکر کی عادت ڈالو. اللہ تیرا شکر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول ہے، کھانا کھاتے تو کہتے الحمدللہ، پانی پیتے تو کہتے الحمدللہ، حتیٰ کہ قضائے حاجت کر کے باہر نکلتے تو کہتے تھے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. اللہ تیرا شکر ہے تکلیف دور کر دی، تکلیف دور کر دی. اس لیے کہ اگر اندر کی گندگی باہر نہ نکلے، بتائیے اللہ کی نعمتیں کھا سکتا ہے؟ اللہ کی نعمتیں کھا سکتا ہے؟ کتنا اللہ کا کرم ہے کہ اس کے اندر جو غذائیت تھی جسم کا حصہ بن گیا، گندگی باہر نکل گئی. الحمدللہ، اللہ تعالی شکر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر نعمت کے موقع پہ شکر کر رہے. اللہ تعالی شکر ہے. وَاشْكُرُوا لِي، شکر کرو میرا. شکر سے نعمتیں بڑھتی. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. ایمان والا شکر کرے اور پھر میں اسے عذاب دوں، مجھے کیا پڑی ہے؟ ایمان والا شکر کرے اور میں اسے عذاب دوں، مجھے کیا پڑی ہے؟ ایمان کے ساتھ شکر کی عبادت ہو، فرمایا اسے عذاب نہیں ہوگا. یہ وعدہ ہے اللہ کا. شکر کی عبادت سے آدمی اللہ کے عذاب سے، پکڑ سے، عتاب سے محفوظ ہو گیا. اللہ تعالی شکر ہے. زبان کا بھی شکر ہے نا بھائی. الحمدللہ، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، الحمدللہ. اللہ کا بڑا شکر. اب کسی سے پوچھو کیا حالات، کیا کہے بھائی، کچھ نہیں ہے. ارے میاں شکر بھی تو کر لو. تم اس مایوسی کو کیوں پھیلاتے ہو؟ کیا اس سے تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا اس مایوسی سے تمہارے دل کی کیفیت ٹھیک ہو جائے گی؟ بے چینی بڑھے گی، بے سکونی بڑھے گی، غم بڑھے گا، دکھ بڑھے گا. تھوڑا اللہ کی نعمتوں کا تصور کرو. 20 سال پہلے تو یہ نعمتیں نہ تمہارے گھر میں تھی نہ کاروبار میں تھی. 10 سال پہلے تو یہ چیزیں کچھ بھی نہیں تھی جو اللہ نے آج نواز رکھا. ان نعمتوں کو سوچ لو، شکر کرو. اس شکر کی برکت سے اللہ کریم تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے لگیں گے. زبان سے بھی شکر، دل سے بھی شکر ہو. دل سے شکر ہے، اے اللہ میں تو اس لائق نہ تھا، میں تو اس لائق نہ تھا، اور میں تو اس نعمتوں کا مستحق بھی نہ تھا. آپ نے بغیر استحقاق کے نواز دیا. اب تو بندہ کہتا نا میں تو اس سے زیادہ کم مستحق تھا، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، مجھے یہ کیوں نہیں ملا. یہ اندر کا دکھ ہے اور اندر کا اس کا غم بنتا ہے. اور بس اوقات یہ دکھ اور غم اس قدر بڑھتا ہے کہ ایسا شخص خودکشی کرتا ہے. اور اگر یہ دل کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے حیثیت سے زیادہ نوازا ہے، یہ دل کا شکر ہے. اور بھائی حقیقی شکر یہ ہے، حقیقت شکر یہ ہے. بتائیے نا، آپ کا ملازم آپ کے دسترخوان پہ کھائے، کپڑے بھی آپ کے پہنے، تنخواہ بھی آپ کے لے، اور ضروریات بھی آپ اس کی پوری کریں، اور کہنا آپ کا نہ مانے، لائق ہے اس کے؟ کیا کہیں گے آپ؟ بڑا کم بخت ہے، کھاتا یہاں ہے اور سنتا ایک بھی نہیں ہے، مانتا بالکل نہیں ہے. اور یہی آپ کا ملازم اگر آپ کے دشمن کا کام کرنے لگے تو کتنا غضبناک ہو جائے گا مالک. ہاں بھائی، اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کی نعمتوں میں اللہ کے دشمن شیطان کی نہ ماننا، یہی حقیقی شکر ہے، یہی حقیقی شکر ہے. اور جو خوش نصیب آدمی اس شکر کی زندگی پہ آئے گا، اس شکر کی زندگی پہ آئے گا، اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنے. اندر اپنے اندر ٹھنڈک محسوس کرے گا، سکون محسوس کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسخہ
ہمیشہ اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں، اپنے بچوں کی زندگی بھی اس رخ پہ ڈالیں، اپنی بچیوں کی زندگی بھی اس رخ پہ ڈالیں، تب شکر پیدا ہوگا۔ نسخہ کیا ہے؟ دنیا کے لحاظ سے اپنے سے کمتر کو دیکھو، اپنے سے کم حیثیت لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھو، دین کے معاملے میں اپنے اوپر والوں کو دیکھو اور ان کی صحبت اٹھاؤ، تاکہ دنیا کے معاملے میں قناعت اور شکر پیدا ہو اور دین کے معاملے میں آگے بڑھنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ بھائی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔